لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ تحریم کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت طبیعت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، سارے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سنایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے اہل کو جہنم سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے دور رہنے اور بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بچیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر جواب میں ارشاد فرمایا کہ عمر، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کا تم اپنی اہل کو حکم کرو، اس کی ان کو ترغیب دو کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہنے کی ان کو تلقین کرو۔ یہ مطلب ہے اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ تو اس میں ایک ذمہ داری آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہر آدمی کو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اور ہر شعبہ زندگی میں، ہر عمل میں اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل آدمی نہ کرے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ ہر کام کے کرتے وقت آدمی یہ فکر ہمیشہ اس کو دامنگیر ہو کہ میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ فکر ہر حال میں اس کو لگے رہنا ضروری ہے۔
تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع دار بناؤ، اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسری ذمہ داری اور دوسرا حکم ہے اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اہل کا جو لفظ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بیوی بھی داخل ہے، بچے بھی داخل ہیں، غلام اور باندیاں بھی داخل ہیں۔ آج غلام اور باندیوں کا زمانہ نہیں رہا، تو ہمہ وقتی جو ملازم اور نوکر ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا جو ہمارے پاس نوکر اور ملازم ہوتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی کسی کو ہم نے اپنے گھر میں خدمت کے لیے 24 گھنٹے رکھ لیا ہے، کسی بچی کو ہم نے رکھ لیا ہے، کسی آدمی کو ہم نے مقرر کر لیا ہے، یا اپنی فیکٹری میں کسی کو طے کر لیا ہے کہ وہ ہماری فیکٹری میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، تو یہ ہمہ وقت ملازم بھی اس میں داخل ہے۔ جیسے ہم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی فکر ضروری ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا علم دیا جائے، ان کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ تو یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی فکر کرے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کرے، اور خود اپنی ذات کے بارے میں بھی فکر کرے کہ میں بھی جہنم کی آگ سے بچوں، اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں، اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ اب جہنم کی آگ سے بچے گا کب؟ جب جہنم کا مستحق کن کاموں کی وجہ سے وہ بنتا ہے، کن کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے، کیا حرکتیں ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ معلوم نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو معلوم کرنا ضروری ہے، تاکہ معلوم کرنے کے بعد ان سے بچنے کی وہ فکر کریں۔ جب معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرے گا، اپنی بیوی کے بارے میں بھی فکر کرے گا، اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر کرے گا۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے خود بھی دین کا علم حاصل کرے، اور اپنی بیوی کو بھی دین کا علم سکھائے، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم کا حامل بنائے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو اپنی بیوی بچوں سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا پڑوسی، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم۔ یہ جملے جو اپنی بیوی بچوں سے کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر۔ کیا مطلب ہے تمہاری نماز، تمہارے روزے کا؟ یعنی اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے یہ کہتا ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرو، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو، یتیم کی کفالت کی فکر کرو، اور مسکینوں کی ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کرو۔ تو جو ان چیزوں کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل ہو۔ اور جو اپنے اہل و عیال کی دین کی فکر کرتا ہے، آگے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت میں اکٹھا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دینی تعلیم کا حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، جس شعبے زندگی سے ہم متعلق ہیں اس شعبے کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے حاصل کیے بغیر آدمی اس شعبے میں اگر چلتا ہے تو یہ انتہائی نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے بارے میں بھی آدمی فکر کرے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی فکر کرے، بچوں کے بارے میں بھی فکر کرے کہ خود بھی دینی تعلیم سے آراستہ ہو، اور اپنی بیوی کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرے، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں مسلمانوں کا حال کہ تھوڑا بہت پہلے تو مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کے اعتبار سے بہت کمی ہے، بہت پیچھے ہیں، اور تھوڑا بہت جو بیداری آئی ہے
وہ بھی عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو دینی تعلیم کے اعتبار سے اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی ہے کہ اس کی حد نہیں ہے، جبکہ اس کو حاصل کیے بغیر نہ اس کی دنیا بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے، نہ اس کا عمل صحیح ہو سکتا ہے، نہ عمل پر اجر مل سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے جماعت میں، آپ کو میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ دینی تعلیم سے غفلت اور لاپرواہی کا کتنا برا حال ہے۔ سہ روزہ جماعت میں ہم گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی نوجوان HDFC بینک کے مینیجر تھے، اس وقت محرم کا مہینہ تھا، محرم کے روزے سے تھے، افطار سے فارغ ہوئے، امام صاحب نے نماز شروع کر دی، ہم نماز میں شریک ہو گئے، وہ میرے بازو آ کر کھڑے ہوئے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال فرض نماز تو ہو گئی، اس کے بعد میں تھوڑا پیچھے ہو کر کے دیکھنے لگا کہ یہ سنت کیسے پڑھتے ہیں، تو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کر انہوں نے رکعت تو باندھ لی، باقی نہ منہ ہل رہا ہے، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر پھر بھی بدگمانی اچھی بات نہیں ہے، کیسا پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسرے دن جب تعلیم کے حلقے میں ساتھیوں کی تقسیم ہوئی، اتفاق سے وہ میرے حصے میں آ گئے۔ تب اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی صورتیں آتی ہیں، کتنا آپ کو یاد ہے، قرآن آپ کتنا جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ تو شرم سے ان کا سر جھک گیا، کہنے لگے سوائے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کے کچھ نہیں آتا، نہ دعائے قنوت آتی ہے، نہ تحیات آتی ہے، نہ ثنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، اور دنیاوی اعتبار سے اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دینی تعلیم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اور جو نظام تعلیم اب لایا گیا ہے، جو ایجوکیشن پالیسی اب آئی ہے، اس کے اعتبار سے اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کے مزاج میں دین کو داخل نہیں کریں گے اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، ان کا ذہن دینی نہیں بنائیں گے، تو جیسے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مشرک ہو جائیں، کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، نام اس کا عبداللہ رہے لیکن ذہن یہ عبداللہ کا نہ رہے، نام اس کا عبداللہ رہے لیکن اندر سے وہ عبداللہ نہ رہے، اس کی کوشش اور فکر کی جا رہی ہے، اور دشمن اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس وقت بہت سخت ذمہ داری کی بات ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان دین کا علم حاصل کرے۔ دین کا علم حاصل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن دیکھ کر پڑھنے والے بن جائیں، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے۔ اور قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا ہے، قرآن اللہ نے صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہاں تلاوت بھی اس کا ایک حق ہے، ورنہ تو یہ قرآن گائیڈ بک ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، ہم نے اس کو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے خاص کر دیا ہے، ورنہ تو یہ قرآن زندوں کی رہبری کے لیے آیا تھا اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، بہت سارے مسلمان جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں اللہ کیا کہتا ہے، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی جگہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کتنے احکامات دیے ہیں، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ثواب سے یقیناً خالی نہیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا تھا اس مقصد میں ہم ناکام ہیں۔ تو اس لیے ذمہ داری ہے ہماری ہم سب کی کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے، روزانہ ہم یہ معمول جاری رکھیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو گیا تو قرآن بند کر دیا، بلکہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی معذرت کے ساتھ درخواست ہے کہ کوئی ترجمہ قرآن لیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، یا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا، یا حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ترجمہ قرآن اٹھا کر جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہاں سے شروع کریں، یہ صورت آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی ہے، اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جب ایک صورت اس طرح پڑھ لیں گے اور نماز میں جب وہ صورت پڑھیں گے
تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، نماز میں دھیان آئے گا اور یہ قرآن پڑھتے ہوئے لطف آئے گا۔ تو اس لیے جہاں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم غیروں کو تو قرآن دیتے ہیں، ترجمہ قرآن دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ قرآن لے کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر میں ہدایت رکھتے ہیں، تو اس قرآن کے مطالعے کی وجہ سے اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اس کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اب مسلمان اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسلمان اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر مسلمان پڑھے گا تو کیا اس کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کیا اس کی دل کی دنیا آباد نہیں ہوگی؟ کیا وہ اس کی رہبری میں زندگی نہیں گزارے گا؟ تو اس لیے بہت سخت ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم خود بھی پڑھیں، اپنی بیوی کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود کو آتا ہے تو خود سکھائیں، یا پھر کسی مستورات کے مکتب میں، مدرسے میں روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کو بھیج کر ان کا قرآن درست کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا، دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا آ جائے، بلکہ دین کے جو 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کا دین حاصل کریں کہ ایمانیات کا مطلب کیا ہے، عقائد کا مطلب کیا ہے، عقائد کیا ہیں، صحیح عقائد کیا ہیں، غلط عقائد کیا ہیں، عبادات ہمارے صحیح کیسے ہوں گے، اور معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان سب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں، آپ اگر کسی مدرسے میں داخل ہو جائیں گے اور کسی مکتب سے وابستہ ہو جائیں گے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو تھوڑی تھوڑی باتیں آسانی کے ساتھ آپ یہ سیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو خود محسوس ہوگا، اپنی زندگی میں ایک نور نظر آئے گا، نورانیت نظر آئے گی، اور جہالت کا اندھیرا چھٹے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے، دین سے جاہل اور غافل ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے گھروں کا حال کیا ہے، اپنی ذات کا حال کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کا حال کیا ہے۔ تو اس لیے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول سے گزر رہے ہیں، یہ عام حالات والا زمانہ نہیں ہے۔ اس میں اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اپنے دین کے سلسلے میں مضبوط علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اپنے دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو دوسروں کا قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ دین کا علم حاصل کریں، خود بھی حاصل کریں، اپنی عورتوں کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ملازمین کی بھی فکر کریں۔ ان سب کے فکر کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں گے، جس ذمہ داری کا اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آگے اللہ نے جہنم کی کیفیت بیان فرمائی کہ جہنم کیسی ہے، اس کا ایندھن کیا ہے، کیسے اس کو سلگایا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں رشوت نہیں چلے گی اور کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور کوئی عہدہ بتا کر، کوئی اپنا اختیار یا رسپانس کے ذریعے سے یا سفارش کرا کر کوئی وہاں سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس پر ایسے مضبوط فرشتے ہیں کہ ان مضبوط فرشتوں کی وجہ سے ان کو ہٹا کر تم بچ نہیں سکو گے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کوئی رشوت لے کر آپ کو چھوڑ دیں گے یا کسی کی سفارش کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل میں ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو لہٰذا وہاں اگر یہاں تیاری نہیں ہوئی اور یہاں حکم پورا نہیں کیا گیا تو وہاں ہر حال میں عذاب بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ تو یہ ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کہ آج کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں بہت موقع دیا، بہت سمجھنے کے مواقع ملے، بہت سمجھانے والے ملے، لیکن تم نے سمجھا نہیں، وقت گزر گیا، لہٰذا اب یہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہارے کرتوتوں کی سزا یہاں مل کر رہے گی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی اور اس کو پورا کرنے کی، اپنی بھی اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔